نیکی اور بدی، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا چاہی جائے، وہ عمل اس کا تعلق قول سے ہو، فعل سے ہو، یا اس کا تعلق زبان سے ہو، اعضاء سے ہو، یا اس کا تعلق انسان کے دل سے ہو، ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی جائے اور وہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تحت ہو، وہ نیکی ہے۔ اسی طرح برائی کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا نہ چاہی جائے، ظلم، زیادتی، جتنے بھی کام ہیں اس میں بدی کرنے والے کے ذہن میں کوئی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، یا وہ عمل اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اگر اخلاص ہوتا ہے تو اس عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہوتا، وہ بظاہر نیکی کا کام ہوتا ہے لیکن نبی کے طریقے کے بغیر ہوتی ہے۔ جو کام نبی کے طریقے کے بغیر کیا جائے گا وہ نیکی نہیں ہوگی۔ اچھے عمل کے لیے، یہ عمل کی قبولیت کے لیے دو ہی شرطیں ہیں کہ کسی عمل کا اخلاص کے ساتھ انجام پانا اور سنت رسول کے تحت ہونا۔ پھر جس طرح نیکیاں چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں اس طرح برائیاں بھی بڑی اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ کسی سے آپ نہیں بولتے 2-3 دن، یہ بھی برائی تو ہے، اور کسی سے سال نہیں بولتے، اب یہ بھی برائی ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں، کسی کو گالی نکالتے ہیں، کسی کا بازو توڑ دیتے ہیں، یہ برائیاں بھی برابر نہیں ہیں۔ ایک آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، اور ایک آدمی ختم کلخانی کر دیتا ہے، یہ بھی برابر نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، وہ شرک ہیں۔ پھر سزا بھی الگ الگ ہے، اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے تو اس کی سزا الگ ہے، صغیرہ ہے تو ان کے معاملات الگ ہیں۔ ایسے ہی نیکی کے معاملات ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ، سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اب یہ بھی برابر نہ ہوئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی نیکی کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اس کے لیے مغفرت ہے۔ ہاں، جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جو صغائر ہیں، کبیرہ گناہ سے تو بچتا ہے لیکن صغائر کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی مومن کبائر سے بچتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور اس سے صغائر سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی، چونکہ کبیرہ اور صغیرہ برابر نہیں ہیں،
تو صغائر کی معافی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ نیکی خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، نیکی خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تلے گا تو اس دن جس کے ایک نیکی کم ہو گئی وہ جہنم جائے گا، جس کی ایک نیکی کم ہو گئی وہ جہنم جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی چھوٹی یا بڑی، اب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب نیکیاں ہیں، اور یہ ایسی نیکیاں ہیں جو کہ میزان کو بھر دیتی ہیں، اور وہ میزان کتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے وہ میزان پھر بھی نہیں بھرتا، لیکن اس کو بھرے گا کیا؟ مومن کا ایمان، مومن کے نیکیاں جو اخلاص پر مبنی ہوتی ہیں وہ اس کو بھریں گی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا کہ تیرے یہ نامہ اعمال ہیں، اس کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، وہ سوچے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کہے گا نہیں، تیری نیکی بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ کیا نیکی ہے؟ ایک کاغذ کی پرچی پر اشہد ان لا الہ الا اللہ جو اس نے کہا تھا یہ لکھی ہوگی۔ وہ کہے گا کہ میری ایک پرچی 99 رجسٹر گناہوں کے، سارے کھاتے بھرے پہ ہیں گناہوں کے ساتھ، ایک پرچی کیا کرے گی؟ اللہ کہے گا میں ظالم نہیں ہوں، یہ جو تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس کے اندر تیرے جذبات، تیرے احساسات اور نیکی کے جذبات کیا تھے تیرے، کیونکہ نیکی کا وزن بظاہر اعمال کے مطابق نہیں ملے گا آپ کو، اس کا صلہ، اس کے اندر جو آپ کے احساسات ہیں، اللہ سے جو تعلق ہے، وہ تعلق آپ کے نیکی کو وزنی یا ہلکا کرے گا۔ تو جب نامہ اعمال میں ایک طرف اس کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسری طرف اس کا وہ ایک پرچہ جس پر توحید کا اثبات اس نے کیا تھا، جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، توحید کا کلمہ کہا تھا، شرک سے اس نے اپنی پوری زندگی کو بچا کے رکھا تھا، شرک سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، نہ کبھی غیر اللہ کو پکارا تھا، نہ کبھی گھوڑے کو پکارا تھا، نہ کبھی حسن حسین کو پکارا تھا، نہ کبھی خواجہ خضر کو پکارا تھا، نہ کبھی کوئی لمبی چھوٹی سرکاروں کو پکارا تھا، چونکہ اس نے اللہ کی پہچان کی تھی، اسے اللہ کی پہچان تھی، اور اللہ کی پہچان کا اس نے جملہ کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ جب نامہ اعمال تلے گا تو اس کا ایک وہ ٹکڑا اس کے 99 رجسٹر جو گناہوں کے ہوں گے وہ ان کو ہلکا کر دے گا، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دے میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے، میرا عذاب بھی سخت ہے، میری بخشش بھی بہت ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی کا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک نیکی اس کی اتنی بڑی کہ 99 رجسٹر گناہوں کے جو لکھے ہوئے تھے وہ ہلکے پڑ جائے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان ایک کھجور صدقے کی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تمہارا گھوڑا ہے تم اس کو پالتے ہو بڑھتا رہتا ہے، اس طرح وہ صدقہ بھی اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو کبھی انسان کا تصور نہیں ہوگا کہ یہ میری نیکی تھی۔ بظاہر تو اس نے ایک کھجور کا ڈوکا، کھجور کا دانہ اللہ کے لیے دیا تھا، جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو وہ احد پہاڑ جتنا ہوا پڑا گا۔
یہ اخلاص والی نیکی ہے۔ تو نیکی کوئی بھی ہو، چھوٹی نیکی یا بڑی ہے، نیکی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے جو جسم کے جوڑ ہیں یہ 360 جوڑ ہیں، 360 ہڈیاں ہیں۔ ہر جوڑ کے بدلے اللہ رب العزت نے اس پر صدقہ لازم کیا ہے۔ ہر جوڑ، انگلی کے جوڑ ہیں، یہ سارے جوڑ ہیں، ہڈیاں ہیں، 360 سال کا دن ہے، 360 اس کا جسم کا جوڑ ہے۔ ہر جوڑ کے بدلے اس پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ اور اگر یہ صبح دن نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیتا ہے، دن نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیتا ہے، تو وہ 2 رکعت اس کے پورے جسم کے جو اس پر صدقے لازم تھے، وہ 2 رکعتیں اس کے پورے جسم کا صدقہ ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھی ہے، بیٹھ گیا ہے، یہ بہت بڑا ایک اہم کام ہے۔ ہم تو عید بھی مؤخر کر دیتے ہیں، جمعے بھی مؤخر کر دیتے ہیں، آج ہمارے ڈور ڈنگر ہیں، مال منی کا معاملہ ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسجد میں قید کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنے بندے پر یہ لازم بھی نہیں کیا تھا۔ جب بندہ فرائض ادا کرتا ہے، فرائض کے بعد جب نفلی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا دیتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے علاوہ، میں نے اس پر اتنا فرائض کیے تھے عائد، یہ فرائض کے علاوہ نفل کے لیے میرے گھر میں بیٹھا ہے۔ اور اللہ رسول فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے آتا ہے مسجد میں وہ اللہ کا زائر ہے، اور مزور جس کی یہ زیارت کرنے آیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو بخشے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں آیا ہے اور یہ بیٹھا ہے، اور اگر اس نے 2 رکعت کے بعد اور 2 رکعت پڑھ لی ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تیری شام تک کے جتنے معاملات ہوں گے میں ان کو آسان کر دوں گا۔ تو نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، نیکی کوئی بھی ہو، یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ نیکی کو بڑا کیا کرتا ہے، چھوٹا کیا کرتا ہے، وہ آدمی جس کے اندر اخلاص ہے۔ کسی آدمی کے اخلاص کی وجہ سے، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا اخلاص اس کی نیکی کو وزنی بھی کرتا ہے، اس کی نیکی کو ہلکا بھی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے کسی غزوے کی طرف، دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے، تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مدینے میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، ان کو عذر نے روک رکھا ہے۔ وہ چاہتے تھے ہمارے ساتھ آنے کے لیے، ان کے پاس یا تو سواری نہیں تھی یا کچھ ایسے حالات تھے، عذر نے ان کو روک رکھا ہے۔ ہم کوئی وادی طے کرتے ہیں، ہم کوئی جگہ گزرتے ہیں، وہ اجر میں، مدینے میں رہتے ہوئے بھی اجر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یعنی جب انسان مخلص ہوتا ہے، مخلص کا اخلاص اس کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے، علم بھی دیا ہے، وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، جو اس کو علم دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے علم تو نہیں دیا، مال دیا ہے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں بہاتا ہے۔ ان کا دونوں کا اجر برابر ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، علم ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، اخلاص ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ ایک آدمی یہاں مال بھی ہے، علم بھی ہے، خرچ کرتا ہے، دوسرا آدمی یہاں نہیں ہے، بہت دور کہیں رہتا ہے، وہ سنتا ہے کہ فلاں آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی خرچ کرتا۔ وہ دور رہنے والا اجر میں اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال عیاشی میں اڑا دیتا ہے،
ڈانسوں میں مجرے کرا کے گزار دیتا ہے، شادی آ گئی ہے ہندوؤں والی رسمیں کرے گا، غمی آ گئی ہے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہندو ہے مسلمان ہے، اپنے مال کو اللہ کی بغاوت میں اب اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو دور رہتا ہے، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا۔ جتنا مجرم یہ ہے جو خرچ کرنے والا ہے ناجائز اور غلط کاموں میں، وہ آدمی جو دور ہے، اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ میرے پاس ہوتا میں بھی ایسے اڑاتا۔ جتنا گناہگار یہ ہے، وہ آدمی جو دور ہے وہ بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی مجرم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیہ، اعمال کو دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو کسی آدمی کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل کو اللہ کے ہاں بہت بڑھا دیتی ہے، اور کسی آدمی کی نیت اگر صحیح نہیں ہے تو وہ نیکی، چھوٹی نیکی جو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بڑی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیکی، آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، میں نے وہ تمہیں بتا دیا ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم لے جائے، میں نے تمہیں اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ نیکی کی جتنی قسمیں ہیں، جتنی قسم کے نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ یہ عمل کرو گے یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، خوشی میں یہ کرنا ہے، غمی میں یہ کرنا ہے، شادیاں ایسے کرنی ہیں، بیاہ ایسے کرنے ہیں، فتیدگیاں تمہاری فوتگیاں ہو جائے ایسے زندگی گزارنی ہے، بزنس ایسے کرنے ہیں، یہ کام ایسا کرنا ہے۔ جتنے نیکی کے ذرائع تھے جو انسان کو جنت جانے کے لیے ضروری تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم کو نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ہم شریعت سے پوچھیں یہ نیکی ہے، علماء سے پوچھیں اس کی ہمیں اجازت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو لوگ مدینہ میں تجارت کرتے، جب تک وہ تجارت کا شرعی علم نہ سیکھ لیتے اس وقت تک ان کو مدینے میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مدینے میں علم ہے، شرعی علم ہے تجارت کا۔ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ تجارت سے متعلق سوال کرتا ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے تجارت کا علم حاصل کر۔ جس طرح نبی اکرم فرماتے ہیں انسان جو کام کرنا چاہتا ہے اس کا پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر بالغ ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اسے نکاح طلاق کے واجبی علوم کا پتہ ہونا لازم ہے کہ کن باتوں سے طلاق ہو جائے گی، کن باتوں سے بیوی الگ ہو جائے گی۔ ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا نکاح طلاق کا، اور مولوی ہماری کون جن سے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں جی 7 کلمے پڑھو، نیا مسلمان کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کلموں کا طلاق نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری بدعات اور خرافات ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم جب آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو تجارت کا علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے۔ جب آپ بالغ ہو گئے ہیں تو آپ پر نکاح طلاق کے علوم حاصل کرنا فرض ہیں۔ جب آپ حج کی قابل ہو گئے ہیں تو پھر حج کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر اسلام کا جو ابتدائی قسم کے علوم ہیں جو ایمان کے لیے لازم ہیں ان کا حصول لازم ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لیس من عمل یقرب الی الجنہ، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، میں نے تمہیں اسے آگاہ کر دیا ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے، میں نے تمہیں اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بالکل چھوٹے ہوتے ہیں،
اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، ایک روایت میں ایک مرد کا ذکر ہے، ایک میں ایک عورت کا ذکر ہے۔ وہ سفر کر رہی تھی تو سفر کرتے ہوئے جب جنگل سے بیابان سے گزری، وہ عورت کردار کی کمزور تھی، مسلمان تھی، مسلمانوں میں کردار کی کمی بیشی ہوتی ہے، کردار کی کمزور تھی، اخلاقیات کے کچھ معاملات۔ جب اس نے دیکھا کہ کتا ہے اور وہ بلک رہا ہے، پانی اسے محسوس کیا یہ پانی کی طلب میں ہے، پاس یہ کنواں تھا، اس کنویں میں اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے جوتے کے ساتھ لٹکا کر اس دوپٹے کے ذریعے جوتے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کی بخشش اسی وجہ سے کر دی۔ بظاہر یہ چھوٹا عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کتے پالیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کتے پالیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر تلی ہے، ہر وہ چیز جو ذی روح ہے، روح والی ہے، اس کو کھلانا بھی باعث اجر ہے، کیونکہ کتا اگر بہر ہے تو اس کو کھلانا لازم نہیں ہے، وہ اپنا رزق ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن وہ اس جگہ تھا جہاں پانی کا نام نشان نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روٹی کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے تو دیکھا کہ کتا آیا ہے، اس نے اس کتے کو روٹی ڈال دی، تو وہ مزدور تھا کسی کا، جب مالک ہے اس نے کہا کہ روٹی، اس نے میں نے روٹی کتے کو ڈال دی ہے، تو کیا کھائے گا، میری خیر ہے، تو اس کیوں ڈال دی ہے، اس کا تو رزق اللہ نے رکھا ہے، تلاش کر لے گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا رزق اللہ نے رکھا ہے، میرے اوپر کھلانا لازم نہیں ہے، لیکن یہ کتا ہمارے علاقے کا نظر نہیں آ رہا، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی دور علاقے کا کتا ہے جو اس علاقے سے مانوس نہیں ہے، میں نے اس لیے ڈال دیا ہے، اگر علاقے کا کتا ہوتا تو میرے اوپر لازم نہیں تھا، میں نہ کھلاتا۔ یہ میں نے محسوس کیا کہ یہ غیر علاقے کا کتا ہے اور یہ بھوکا مر نہ جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتے پالیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ضرورت مند ہے، ذی روح ہے، اس کا بھی اس میں اجر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اگر فصل کاشت کرتا ہے، اس سے چور کھاتے ہیں، اس سے مویشی کھاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو جانور کھائیں گے، جو چوری کرنے والے کھائیں گے، اس کاشتکار کو اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ اسلام کتنا مہربان دین ہے، اس کی نیت تھی رزق خود حاصل کرنے کی، لیکن اگر جانور کھا گئے ہیں اپنا دھیان لازم کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دے، دھیان تو کرے، لیکن اس میں اس کے دھیان کے باوجود بھی اگر کوئی چوری ہو جاتی ہے، جانور کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ کیڑے پتنگے کھا جائیں گے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی اور کئی مثالیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لقد رأیت رجلا یتکلم فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جنت میں، جنت کے اندر لوٹ پوٹ رہا ہے، نعمتوں کے مزے لے رہا ہے۔ وہ جنت میں کیوں گیا؟ فی شجرۃ قطعها من ظاہر الطریق کانت توزی الناس، وہ درخت تھا، درخت کی شاخیں آنے جانے والے کو نقصان دیتی تھیں، تکلیف دیتی تھیں، کسی کی آنکھ میں چبھتی ہیں، کسی کی پگڑی گر جاتی ہے، اس بندے نے کلاڑی لے کر ان شاخوں کو کاٹ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے، اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت بھیج دیا۔ اب یہ بظاہر چھوٹا عمل ہے، لیکن کتنا بڑا، اس کی نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی آدمی تکلیف نہ پائے۔ ایک آدمی ہے مسجد کے سامنے ایک قلعہ ٹھوک دیتا ہے، وہ قلعہ ٹھوکتا ہے کہ کوئی آدمی آئے گا، گدھا ہے اس کا، باندھے گا، نماز پڑھ لے گا۔ دوسرا آدمی آتا ہے، وہ اس کو اکھیڑ دیتا ہے،
کوئی آئے گا اس کے ٹھوکر لگی اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے گی، اللہ رب العزت اس کو بھی اجر عطا کرے گا، اس کو بھی اجر عطا کرے گا، دونوں کی نیتیں اچھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ من اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، جس آدمی نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس نے محنت کی، آخرت کا ارادہ ہے، آخرت کا ارادہ ہے، آخرت چاہتا ہے، محنت کر رہا ہے، فَأُولَئِكَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شرط ہے، جو نیکی کرنے والا ہے وہ درباروں کا پجاری نہ ہو، نیکی کرنے والا خاج خجر کو پکارنے والا نہ ہو، غوث پاک کے نعرے لگانے والا نہ ہو، یا علی مشکل کشا کہنے والا نہ ہو، ہاتھ میں ملنگوں کی طرح کنگن پہننے والا نہ ہو، مواحد ہو، ایک اللہ کا پوجنے والا ہو، ایک اللہ کا پرستار ہو، ایک اللہ کے آگے اپنی جبین نیاز جھکانے والا ہو، وہ مومن ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے آدمی کی جو محنتیں ہیں ہم ضائع نہیں کریں گے، ان کی محنتوں کا ان کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، میں جب جنت میں گیا تو میں اپنے آگے تیرے جوتے کے قدموں کی آواز سنتا ہوں، میں اپنے آگے آگے تیرے جوتوں کے قدموں کی آواز سنتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کرتا تو کچھ نہیں ہوں، لیکن میری خاص نہیں ہے، البتہ ایک بات ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں، جو نماز جتنی رکعت میرے مقدر میں ہوتی ہیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ وضو کیا ہے، مسجد آیا 2 رکعت پڑھ لی، تحیت المسجد پڑھ لی، جتنی قسمت میں رکھتے ہیں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے میں جب جنت گیا ہوں تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ محسوس کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، اگر اپنے بھائی سے ملتے ہو تو اس کو بھی خندہ پیشانی سے ملو، بھائی ملتا ہے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، متھا مکروہ کر کے نہ ملو، خندہ پیشانی ہنستے ہوئے ملو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول نے اس کو آیا تو اس کے آنے سے پہلے آپ نے اس کو جنت کی خوشخبری دی، صحابہ دیکھتے ہیں وہ آدمی آیا ہے، بیٹھ گیا ہے، 3 دن اس کو جنت کی خوشخبری ملتی رہی۔ ایک صحابی اس کے گھر چلا گیا، کہتا کہ میرے گھر میں انبن ہو گئی ہے، 5 مہینے آپ کے پاس گزارنی ہے، یہ رات میں نے آپ کے پاس گزارنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے گزار لے، وہ رات سو گیا۔ وہ اس صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ جنتی ہے، وہ اس کے رات کے معمول چیک کر رہا تھا کہ اس کے رات کا کون سا معمول ہے، اس کے رات کے کون سے عمل ہیں جو ہم میں نہیں ہیں اس میں ہیں۔ رات دیکھتا رہا، وہ آدمی آیا، اس نے عشاء پڑھی، نماز پڑھ کے وتر پڑھ کے تہجد بھی نہیں پڑھا، سو گیا۔ آنکھ کھلتی ہے، رات کروٹ بدلتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ادھر کروٹ بدلی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آنکھ کھلتی ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ اکبر۔ صبح ہوئی تو اس سے پوچھا کہ بھائی میرے گھر میں کوئی اختلاف تو نہیں تھا، نہ مجھے باپ نے گھر سے نکالا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا وہ تیرے لیے خوشخبریاں تھیں، تیرا عمل کیا ہے مجھے بتا۔ اس نے کہا اور تو میرا عمل کوئی نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے۔ اس نے کہا واقعی یہ ایک چیز ہے جو تو ہم سے نمبر لے گیا ہے، دل کو صاف کرنا، دل کا ستھرا ہونا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نیکی کو گھٹ نہ سمجھ، کسی نیکی کو بھی اگرچہ اپنے بھائی سے ملے تو وہ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ مل۔ یہ ہماری سڑکوں پر دیکھا ہے، بال صفائی والے آتے ہیں،
بغیرت محکمے، حرام خور محکمے، جیسی حکومت کرپٹ ہے اس کے کرندے ان سے بڑے کرپٹ ہیں. بل صفائی کے نام پر وہیں سے نکالیں گے اور سڑک کے اوپر گند رکھ دیں گے. 20 فٹ سڑک ہے تو 10 فٹ بل دے جائے گی، 10 فٹ باقی پڑی ہے. یہاں سے چلے جائیں بھاٹی بنگلہ سے لے کر سرائے سدھو سے پکوڑی پول سے سرائے سدھو سے چوپراٹا، آپ دیکھیں گے بھینسیں کہاں بندھی ہوئی ہیں؟ سڑکوں پر بندھی ہوئی ہیں. آدمی کا بس نہیں چلتا کہ میں سرکاری زمین پر قبضہ کیسے کر لوں. جو آدمی کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اسے مجبور کیا جائے گا یہ 7 زمینیں اپنے سر پر اٹھا. جس نے ایک بالشت ایک گیٹ زمین پر قبضہ کیا. لوگ اپنے گھروں کے گیٹ لگاتے ہیں، دروازے باہر کھولتے ہیں تاکہ سڑک ہمارے حصے میں آئے. اپنے گیٹ گھر نہیں کھولیں گے. مکان بنائیں گے جگہ کھلی ہے پھر بھی شیڈ باہر کر دیں گے. یاد رکھیں یہ حرام ہے. راستوں کا آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے راستوں پر نہ بیٹھے کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض دفعہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، باتیں کرنی ہوتی ہیں، کیا حکم ہے پھر؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہے پھر راستے کا حق ادا کرو. وہ حق کیا ہے؟ ہر آنے جانے والے پہ نظر نہیں ڈالنی کہ کون آ رہی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا ہے. یہ راستے کا حق ہے. ایک طرف ہو کے بیٹھنا ہے. راستے مر کچھ ہے ایسی نہیں رکھنی کہ لوگوں کو اذیت ہو. یہ راستے کا حق ہے. نیکی سب سے چھوٹی کون سی نیکی ہے؟ یہ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا. جو مومن ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ جب تھریشر چلی جاتی ہے پیڑ صاف کیا جاتا ہے، عورتیں آ جاتی ہیں کڈی لے کر بوکر لے کر اس کو مانجا مار 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 کر اس کی کھڈوں کے ان کے سوراخوں سے دانے نکالتی ہیں. وہ دانے نکال نکال کر کتنے دانے بن جاتے ہیں؟ 2 گٹو بھر کے لے جاتی ہیں. وہ سوراخ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک دانہ اکٹھا کر کے کتنے دانے بن جاتے ہیں. ایک صحابی فرماتا ہے کہ جن گناہوں کو تم ہلکا سمجھتے ہو یہ معمولی گناہ ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تباہ کرنے والے گناہ سمجھتے تھے. جب تک آدمی سنجیدہ نہ ہو نیکی کے حصول میں، اس کے دل میں شوق نہ ہو میں نیکی کروں، نیکی کے لیے اس کے دل میں جذبات ہوں، گناہ سے بچنے کے لیے اس کے دل میں احساسات ہوں. گناہ کرنے کے بعد مومن کی مثال کیسے ہے؟ مومن اس طرح ہے کہ گوئے کہ بیٹھا ہے پہاڑ کے نیچے، ہر وقت اس کو خطرہ ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ پڑے. گناہ کے بعد ایسے سمجھتا ہے یہ گناہ مجھے مار دے گا. اور نیکی کیا ہے؟ ایک صحابی آپ نے فرمایا نیکی یہ ہے تیرا ہمسایہ تجھے اچھا کہے تو اچھا ہے، جب تیرا ہمسایہ تو اسے مطمئن نہیں ہے تو برا ہے. یہ ایک پیمانہ مقرر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نیکی کون سی ہے؟ اگر تو اپنے معاشرے میں رہتا ہے تیرے ہمسائے تیرے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، تیرے کردار کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ زانی آدمی ہے، اس سے ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہے، اس سے ہماری پراپرٹی محفوظ نہیں ہے، اس سے ہماری جائیداد محفوظ نہیں ہے، تو بس اس وقت مومن نہیں ہے. اگر تیرے ہمسائے تیرے ارد گرد کے لوگ تیری غیر موجودگی میں تیری تعریف کرتے ہیں تو اچھا ہے. یہ نیکی ہے. انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیوانہ وار بھاگے، کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کروں. جب انسان کہتا ہے میں بڑی نیکی کروں گا، وہ نیکی نہیں کر سکتا. سائل آ گیا ہے اس کو دو، ضرورت مند آ گیا اس کو دو. آپ کو اللہ رب العزت نے زمین دی ہے، آپ کی گندم ہوئی ہے، آپ اسے عشر نکالیں، مساکین محتاجوں کو دیں. آپ کو اللہ نے باغات دیے ہیں، آپ اس میں سے اپنے معاشرے کے خاص طور پر ہمسائے تو لازم ہیں،
آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اللہ اکبر۔ دور نبوت کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ہمسایہ ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنا سامان نکال کر چوک پہ رکھ دے، گھر کا سارا۔ وہ سارا سامان چوک پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگ پوچھتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے، بس میں اپنا گھر چھوڑ کی طرح کھڑا ہوں۔ جب اس نے دیکھا ہمسایہ نے کہ یہ میری تو بہت رسوائی ہو رہی ہے، وہ اس کو معافی مانگ کر اپنے گھر لے آئے، تو ادھر رہے میرے پاس۔ آپ پہچان کر لیں صحابہ کرام کی کیا کیفیات تھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک گھر میں کسی نے بکری کی سری دی ہے، اس نے اپنے ہمسائے کو دی ہے، اس نے اپنے ہمسائے کو دی ہے، اس نے اپنے ہمسائے کو دی ہے، پھرتی پھرائی کس کے پاس آ گئی ہے؟ جس نے دی تھی وہ بکری کی سری واپسی اسی کے گھر آ گئی ہے۔ ایک جنگ کا مشہور واقعہ ہے، زخمی پڑے ہیں، کرا رہے ہیں، پانی 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 لینے والا پانی لے آیا، اس کو پانی پیش کرنے لگا، ساتھ والے کی آواز آتی ہے پانی، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، پانی کی طلب کتنی زیادہ ہے۔ وہ اشارہ کرتا ہے اس کو دے دے، وہ اس کے پاس لے جاتا ہے، اگلا کہتا ہے پانی، وہ اشارہ کرتا ہے اس کو دے دے، اس کے پاس جاتا ہے، اگلا کہتا ہے پانی، وہ اشارہ کرتا ہے اس کو دے دے۔ جب اس کے پاس جاتا ہے وہ مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، واپس پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے، دوسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید، تیسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید۔ مومن کون آدمی ہے؟ جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ ہوں۔ بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ اور افضل ترین انسان کون ہے معاشرے کا؟ جس سے لوگ توقعات وابستہ کر کے آئیں، امید رکھ کے آئیں، ہم جائیں گے یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا۔ آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہیں تم میری مسجد میرے گھر کے کتنی قریب ہے، میں پھر بھی پسند کرتا ہوں اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے، میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کے کام کرواؤں۔ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں، آپ جا رہے ہوتے، ایک عورت جس کے دماغ میں خلل تھا، پاگل تھی، وہ کہتی ہے محمد میری بات سنیں، آپ فرماتے ہیں بتائیں، وہ کہے ادھر میری بات سنیں، الگ، آپ فرماتے ہیں آپ چلے گئے، فرماتے ہیں بتائیں کیا بات ہے۔ یعنی ایک مخبوط الحواس عورت نے بلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پروٹوکول دیا ہے۔ یہ ایمان، مسلمان اس کے دل میں ایمان، یہ نماز روزے سے بڑھ کر یہ جذبات ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے نفرت رکھنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، رشتہ داری جوڑنا، ان سے تعلقات رکھنا، رحم والا رشتہ جس سے ماں کا تعلق ہے، بہنیں، بھائی، بھانجے، بھتیجے، خالائیں، ان سے تعلق جوڑنا۔ لوگ آپ سے خیر کی امید رکھیں تو میرے بھائیو کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا۔ بعض دفعہ بہت چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن جب آپ کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھجور صدقہ کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینا پڑے، کھجور کا ایک دانہ دینا پڑے، یعنی یہ کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہے یہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے بڑا ہو جائے گا۔ ساری زندگی کھانے والے نہ بنے کہ ہمیں پروٹوکول ملے۔ مسلمان پروٹوکول کا شوق نہیں رکھتا، وہ لوگوں کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو کوئی پروٹوکول نہ ملے وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ لوگوں کو پروٹوکول دیتا ہے۔ مسکین آ گئے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تب تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک کسی مسکین کو اپنے دسترخوان پر نہ بٹھا دیتے، اس کے ساتھ بٹھاتے پھر کھانا کھاتے تھے۔ ہم اس معیار کے نہیں ہیں لیکن اس معیار پر پہنچنے کی کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھانجے ہیں،
ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اللہ نے باغات دیے ہیں، ہمیں اللہ نے زمینیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں زمینوں کے علاوہ بزنس دیے ہیں، کاروبار دیے ہیں۔ وفی اموالکم حق معلوم، تمہارے اموال میں بھی ایک مقرر حصہ ہے، للسائل والمحروم، جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہے، جو نہیں مانگتے ان کا بھی حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم سے بچیں، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ دے کر بچنا پڑے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک عورت آئی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں، اس نے مجھ سے مانگا تو میں نے کھجور کے دانے پڑے تھے، 3 دانے غالباً تھے، میں نے اس کو دے دیے۔ اس نے ایک بچی کو ادھر دے دیا، ایک بچی کو ادھر دے دیا، ایک اس کے پاس تھا، انہوں نے کھا کر اپنی ماں کے جھپٹا مارا ہمیں یہ بھی دے۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول، میں نے وہ دانہ اس کو دیا، انہوں نے عدد کر کے ایک اس بیٹی کو دے دیا، ایک اس بیٹی کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اس آدمی کے لیے جن کی بچیاں ہیں، ان کی کفالت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن محمد کریم کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔ جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے اسلامی نہج پر، وہ بالغ ہونے تک، پھر ان کی شادیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ نیکیاں بہت آسان ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ، بیوی ہے اس کی، دل لگی میں اس کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی ایک صدقہ ہے اس کے لیے بھی، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی کے پاس اپنی شہوت مٹانے کے لیے جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صدقے کی بات ہے، ایک آدمی اپنی جنسی تسکین کے لیے جاتا ہے، ایک آدمی اپنے جنسی تسکین کے لیے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ آدمی اپنے جنسی تسکین کے لیے غیر عورت کی طرف جائے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، جب اس نے اپنے آپ کو ریزرو کر لیا ہے اپنی بیوی کی حد تک، تو یہ بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ نیکی کو حقیر نہیں جاننا، نیکی کرنی ہے، نابینا کو راستہ دکھانا نیکی ہے، درخت لگانا نیکی ہے۔ آپ نے بتایا ابو ہریرہ کو غالباً کہ اگر تیرے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہے اور ادھر تو دیکھتا ہے کہ قیامت کا سور پھونکا جا رہا ہے، تو تو جلدی کر، سور پھونکنے سے پہلے پہلے وہ درخت کو لگا دے۔ یہ درخت فضا کو ٹھنڈا کرنے کا سبب بھی ہیں، پرندے بھی کھائیں گے اجر ملے گا، انسان بھی کھائیں گے اجر ملے گا۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کا شوق عطا فرما، نیکی کی طرف ہمیں بھی رغبت دے، اور ہمارے نام اعمال میں بھی حسنات جمع فرما دے، ہمیں معاف فرما، ہماری اولادوں کو معاف فرما، ہمارے جو متوفی ہیں، فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار قریب دور کے سب مواحدین کو معاف فرما دے۔ ہمارے آبا و اجداد میں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو آج سے لاکھوں سال پہلے مواحدین گزرے ہیں، اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بخش دے، جو لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی بخش دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔